ناظرین آداب اور ہمارے اساتذہ کرام، ہم ادب پڑھتے ہیں اور ادب پڑھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پڑھا تو نہیں سکتے لیکن شیئر کر سکتے ہیں۔ ادب پڑھاتے وقت ہمارا سامنا صنفوں سے ہوتا ہے۔ بہت سی صنفیں ہیں نثر و نظم کی، سب آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صنف کیا ہے؟ ادبی اصناف کی تشکیل کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی سیاق کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت کم بات کی گئی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صنف ہم سمجھتے ہیں، تو صنف کیا ہے اور اس کی تشکیل میں سماج، سیاست اور ثقافت کا کیا رول ہوتا ہے، اسی پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو ہم طلباء کو کیسے بتائیں کہ صنف کیا ہے، صنف اور حیت میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے ہم صنف کی تعریفوں پر اور اس کی ایٹیمولوجی پر غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی تعریفیں ہیں جو آپ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک آدھ تعریف پر ہم گفتگو کرتے ہیں، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسکرپٹ بھی اس کی موجود ہے، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جنر از اے سیٹ آف گیس گائیڈنگ آف ریڈنگ۔ اب یہ جان فرو جو ہیں، یہ بالکل لیٹسٹ کرٹک ہیں جنہوں نے صنف کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے، اور جنر کرٹیسزم پہ ان کی کتاب ہے۔ جان فرو جنر پر سوچنے کا، صنف پر سوچنے کا عمل ہندوستان میں سنسکرت شعریات سے لے کر کے مغرب میں پوئٹکس میں ارسطو نے بھی صنفوں کی درجہ بندی اور صنف کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ جان فرو کہہ رہے ہیں کہ یہ گیس گائیڈنگ آف ریڈنگ ہے، یعنی ہمیں پڑھنے کے لیے ایک اصول چاہیے ہوتا ہے، وہ اصول صنف سے ہمیں ملتا ہے۔ مثلا غزل کیسے پڑھیں، غزل کیا ہوتی ہے، یہ صنف بتاتی ہے، ورنہ ہم غزل کو نظم سمجھ کے نہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں جان فرو صاحب کہ جنر از اے سیٹ آف گیس گائیڈنگ آف ریڈنگ، اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ جنر وی مائٹ سے اٹ اے سیٹ آف کنونشنل اینڈ ہائیلی آرگنائزڈ کانسٹینٹس آن دی پروڈکشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف میننگ۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کیسے ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے میں اس سے مدد لیتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کوئی صنف ہے، وہ صنف کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس میں کیا ہوتا رہا ہے، اس میں کیا کیا جانا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم اس صنف کو سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں، باقی تعریف آپ اسکرپٹ میں اور اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں کہ صنف عربی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں جنر اور ہندی میں ودھا کہتے ہیں۔ انگریزی میں زینر دراصل فرانسیسی لفظ ہے، زونرا، اور ڈی زونرا یا زونرا یہ انگریزی روپ زنر ہے۔ مصباح اللغات میں ایک فقرہ ہے، صنف الشیء، معنی قسم بنانا ہے، اور بعض کو بعض سے جدا کرنے کے عمل کو بھی صنف کہتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ کتاب تصنیف کرنا صنف سے ہی بنا ہے، کتاب تصنیف کرنا۔ آگے لکھا ہے کہ الصنف والصنف نوع یا قسم کے معنی میں آتا ہے، یعنی کل ملا کر کے صنف کی جو معنی ہے وہ قسم کے ہیں۔ تو کیا صنفیں قسم ہیں؟ نثر کی جتنی صنفیں ہیں وہ نثر کی قسمیں ہیں یا صنف ہیں؟ تو صنف اور قسم میں کیا فرق ہے؟ قسم کس کو کہتے ہیں، صنف کس کو کہتے ہیں؟ اسی پر ہم لوگ غور و فکر پہلے کر لیں، اور ہمیں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ کوئی قسم جو ہے اس کا بھی نام ہوتا ہے، کوئی جیسے آم ہے، آم کی قسم ہے، لنگڑا ہے، اور آدمی کی قسم ہو سکتی ہے، گھاس ہے، گھاس کی قسم ہو سکتی ہے۔ تو قسم کے بھی نام دیے جاتے ہیں اور صنف کے بھی نام دیے جاتے ہیں۔ پھر تو قسم میں اور صنف میں کیا فرق ہے؟ اگر سانپ کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ اس کے نام ہیں، الگ الگ ناموں سے ہم جانتے ہیں، اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہے تو وہ بہار کا ہے، یو پی کا ہے، وہ اس کا بھی نام ہم لوگ بہاری مسلمان، بنگالی مسلمان اس طرح سے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے صنف کا تعین کیسے کرتے ہیں، قسم کو صنف کیسے کہنے لگ جاتے ہیں؟ سکتا ہے حیت اور موضوع دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا تو آپ کسی کو صنف کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا حیت جیسے غزل ہے،
تو اس کی حیت بھی متعین ہے، اور موضوع متعین ہے کہ عشقیہ رموز کا بیان غزل میں ہوتا ہے، تو حیت بھی ہے اور موضوع بھی ایک طرح سے اس میں تخصیص کر دی گئی ہے موضوع کی، ایک ایریا متعین ہو گیا ہے غزل کا، اور نازکی اور بہت ہی سبک الفاظ، نرم الفاظ، یہ سب طے ہو گئے ہیں غزل کے، تو اس لیے یہ ایک صنف ہے۔ تو موضوع اور حیت کم سے کم اس کی متعین ہو، تب جا کر وہ کوئی چیز صنف بن سکتی ہے۔ غزل تو بالکل غیر مبدل حیت رکھتی ہے۔ غزل اپنی حیت کے ساتھ اپنی گہری اور ظاہری ساخت سے اپنی صنفی حیثیت متعین کرتی ہے، جیسے اس کا بلا عنوان ہونا، ما قبل متون اور مضامین سے شغف، یہ یقین کہ موضوع مضمون اہم نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مضمون زبان کی تخلیقی اظہار یا تفاعل سے کیا بنایا جا سکتا ہے، ایک ہی مضمون کو، وہی بے ثباتی کا مضمون ہے، اور اس پر اردو میں سینکڑوں اشعار آپ کو مل جائیں گے، جیسے ایک شعر غالب کا نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ داخلی ساخت میں اس کے تعین، اس کے آپ غزل کو دیکھیں گے تو اس کے داخلی ساخت میں 3 کردار ملیں گے، عاشق ملے گا، معشوق ملے گا اور رقیب۔ عاشق اور معشوق رقیب جو ہے نا 3 ساختیں ہیں، تو یہ غزل کی صنف کو متعین کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ حیت سے صرف نہیں ہو رہی ہے، ساختوں سے ہو رہی ہے، اس کی صنف متعین کی جا رہی ہے۔ تو انگریزی میں تو ہم غزل کو دیکھتے ہیں کہ غزل میں صنف بننے کی جو صلاحیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی باضابطہ ایک ساختیاتی اس کا نظام ہے، حیاتی نظام ہے، موضوعاتی نظام ہے، جس کی وجہ سے یہ صنف بن گئی ہے، اور اسی وجہ سے صنف بنتی ہے۔ لاطینی میں ایک لفظ ہے جینس، اور یونانی لفظ ہے جینوس، جو صنف کے مترادف ہے۔ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں اینی کیٹیگری آف لٹریچر۔ دوسرا یہ کہ کیٹیگری کے معنی میں، صرف قسم کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کے معنی زمرے کے بھی ہیں، درجہ کے بھی ہیں، اور قسم کے بھی ہیں۔ اب یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صنف ایک لفظ نہیں جس کے 2-4 معنی ہوں، بلکہ یہ ایک اصطلاح بھی ہے، آگے چل کر یہ اصطلاح بن بھی گئی۔ تو جان فرو جو ہے وہ لکھتے ہیں جنر کے حوالے سے، اس کی تعریف لکھتے ہیں جان فرو، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے پاس بہت سی اصناف کی تھیوری تو ہیں، لیکن اصناف کے تصور سے متعلق کوئی ضابطہ کیوں نہیں ہے، یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ مطالعہ ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے اردو میں قاضی افضال صاحب نے اس کی ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کے بعد ہی حالیہ دور میں وہ کتاب شائع کی ہے، لیکن اس پر بہت باضابطہ غور نہیں کیا گیا۔ ہمارا ایک بسیط مطالعہ UGC کا پروجیکٹ تھا جو صنفیات پر غور و فکر کے لیے 2 جلدوں میں، وہ کتاب ابھی آ جائے گی، اصناف نثر اردو کا حیاتی اور ساختیاتی مطالعہ۔ تو یہ صنف پر لکھی گئی باضابطہ بنیادی طور پر اس کے تھیوری اور پریکٹس کے حوالے سے پہلی کتاب ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے قاضی افضال صاحب کی بھی کتاب ہے۔ خیر اینی وے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صنف کا تعین ہم قسم سے الگ کیسے کرتے ہیں؟ 2 بنیادوں پر کرتے ہیں کہ اس میں ایک مستقل موضوع جیسا کچھ انوائرمنٹ ہو، اور دوسری ہے کہ اس کا حیاتی نظام مقرر ہو، تب اس کو ہم لوگ اس کا ایک اسلوبیاتی معیار بھی ہو، یعنی صنف کا ایک اسلوبیاتی معیار بھی ہو، تب جا کر کے ہم اس کو صنف کہتے ہیں۔ تو صنف سے ہی ایک لفظ صنفہ بنا ہے، جس کے معنی کھوٹ کے ہیں۔ ظاہر ہے کھوٹ سے ایک مرکز کی طرف ہمارا تصور جاتا ہے، تو صنف ایک مرکز کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ ادب اور غیر ادب میں، یعنی ادبی اور غیر ادبی تحریر میں واضح فرق کیسے کرتے ہیں ہم؟ تو ادبی اور غیر ادبی تحریر میں ہم واضح فرق صرف صنف کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ دوسری تحریریں جو ہوتی ہے کسی صنف کے پھوٹے سے بدھی ہوئی نہیں آتی ہیں۔ اب آگے ایک بات آپ سنیں کہ اور ہم اپنے طالب علموں سے شیئر کر سکتے ہیں اس بات کو، کہ زبان، اس کے محاورے، ضرب الامثال، روزمرہ فقرے، جملے اور الفاظ کسی فرد واحد کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرہ اور اس کی ثقافت کی پیداوار ہے۔ ہزارہ سال میں زبان کا یہ نظام ہماری ثقافت نے مرتب کیا۔ اسی طرح صنف بھی کسی شاعر یا ادیب کی تشکیل کردہ اظہار کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق ہماری صدیوں کی سماجی اور ثقافتی رویہ ہے۔ جس طرح زبان کا نظام اکبر ہے، اور یعنی لونگ ہے، اور اس زبان کا ایک متکلم اس لونگ کے آگے ایک پیرول یعنی ذاتی اظہار کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح شعری یا نثری اور دیگر فنون کی اصناف بھی بصورت لونگ نظام اکبر کا درجہ رکھتی ہیں،
اور ادب یا کسی دیگر فنون یا موسیقی یا مصوری کے صنف میں تبازمائی فنکار ایک پیرول یعنی ذاتی تخلیقی اظہار کا درجہ رکھتا ہے. یعنی ہمارے سماج نے ایک صنف بنا دی، اب ہم اس صنف سے میں کچھ لکھتے ہیں تو اس صنف کو کی حیثیت ایک نظام اکبر کی ہے، اور اس صنف میں جب ہم تبازمائی کرتے ہیں تو ہماری حیثیت ایک فرد کی ہو جاتی ہے، یعنی پیرول کی ہو جاتی ہے. تو ہم اس صنف کے اصول کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کو توڑتے بھی ہیں، اور اس کو اپنے طریقے سے سجاتے بھی ہیں، اپنی طرح کی کا ڈیزائن بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. تب وہ صنف جو ہے نا بڑی ہو جاتی ہے، آپ کی شاعری، آپ کی نظمیں، آپ کے افسانے بڑے ہو جاتے ہیں. تو جتنا شعور آپ کو صنف کا ہوتا ہے اس سے بڑا شعور آپ کو اس صنف کے عرفان کا، اور عرفان کے بعد اس میں کچھ توڑ مروڑ، کچھ ٹوٹ پھوٹ اور کچھ الگ کرنے کا بھی جو شعور آپ کا پاس ہے فنکار کے حیثیت سے، تو وہ فن پارہ بڑا فن پارہ بن جائے گا. تو صنف جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، کوئی غیر متحرک چیز نہیں ہے. صنف جو ہے متحرک عمل ہے، یعنی یہ صنف گری ہے. صنف ہمیشہ بننے کے عمل میں ہوتی ہے، یعنی بن نہیں چکی ہے. غزل اگر بن چکی ہوتی تو پھر غالب میر کے بعد غالب کیوں پیدا ہوتے، غالب کے بعد اقبال کیوں پیدا ہوتے. تو ہم صنف میں بہت طرح کی تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں. مذکورہ والا مباحث سے یہ آپ اندازہ ہوا کہ صنف سے شاعر یا ادیب یا فنکار کا رشتہ دو اور دو چار کا نہیں ہوتا، بلکہ صنف اور فنکار کا رشتہ جدلیاتی نوعیت کا رشتہ ہوتا ہے. اس ہم رشتگی کے بعد ایک فن پارہ وجود میں آتا ہے جس کا پہلا قاری خود مصنف ہوتا ہے، اور شائع ہونے کے بعد وہ فن پارہ جو کسی مخصوص صنف سے تعلق رکھتا ہے قاری کا مال بن جاتا ہے. اور تب یہ طے ہوتا ہے کہ مصنف نے اس صنف میں تبازمائی کرتے ہوئے کیا کاریگری دکھائی ہے، کیا کوئی فنکاری دکھائی ہے یا نہیں دکھائی ہے. آیا اگر اسے وہ یعنی فنکار ناول کہہ رہا ہے تو ہم قاری کے حیثیت سے یہ دیکھیں کہ ناول ہے یا نہیں ہے، یا دی گئی صنفی شریعت کی بنا پر اس نے اس صنف کی کیسی قلب مائیت کر دی ہے. تو یہ عمل ہوتا ہے صنف کا. حیات ہی کسی ملک اور اس میں رہنے والی قوموں کے رنگ و روپ، عادات و اطوار اور ان کی اجتماعی زندگی نیز انفرادی ذہنی رویوں کی تصویر ہوتی ہے. مگر اس کی پوجا کا سوال ایک انتہا پسندانہ سوال ہے. یعنی کوئی صنف بنا دی، کوئی حیات بنا دی، اب اڑ گئے اسی پر کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ حیات دراصل ایسی بات نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ حیات دراصل نیرنگی تکثیریت کی تصویریں ہیں، علیحدگی کا پیغام نہیں ہے. ایسے بھی اگر آپ ناول اور داستان کی حیات کو سامنے رکھیں تو بظاہر خارجی سطح پر کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا، جیسے دونوں میں کہانی پن، کردار، ابتدا، انتہا، مکالمہ، منظر کی ناگزیریت وغیرہ سب ملے. فرق زبان کا ہوتا ہے، جیسے دو ملکوں اور دو صوبوں کے لوگوں کی زبان الگ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہندوستان کے باہر کے لوگ ہیں. حیاتوں میں ہی نہیں بلکہ سماج اور ثقافت میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تبدیلی زبان کی بدولت یا زبان کی سطح پر ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں. جب ہم سماج یا ثقافت یا حیاتوں کے ذریعے خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے ہیں تو حیاتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. مثلا اردو میں داستانوں کے حیات میں ہی داستانوں کے جملہ عناصر کو برتتے ہوئے رانی کیتکی میں مقصد نے حیاتی سطح پر اردو زبان و بیان کی سطح پر نمایاں تبدیلی پیدا کر دی. آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے پڑھا ہے. اس لیے رانی کیتکی کی کہانی میں ہندوستانی کلچر جی اٹھا ہے، اور یہ داستان دراصل ناول اور طویل افسانے کے حیات کے عین قریب آ گئی ہے. دراصل نثر کا تعلق زیادہ تر ثقافتی مدلول سے ہوتا ہے. شاعری میں نحوی ترکیب یا جملہ نہ ہو کر مصرع بن جاتا ہے، یعنی جملے سے اجتناب و انحراف کا نام مصرع یعنی شاعری ہے. اب اس امر کا خلاصہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ ہم زبان کی پہچان کے لیے یا اس کے تجزیے کے لیے مصرع نہیں جملے ہی بطور نمونہ سامنے رکھیں گے. کہا جا سکتا ہے کہ کسی زبان کی پہچان نظم یعنی شاعری سے نہیں ہو سکتی بلکہ نثر سے یعنی ثقافت سے ہوتی ہے. بھارت کی سبھیتا کو دیکھیے اور سنسکرتی کا فرق دراصل ثقافت اور تہذیب کا فرق ہے. ہماری سنسکرتی یعنی شاعری میں جو کچھ ہے اسے سبھیتا کے وصف سے نثر مزین کرتی ہے. بھارت کو دیکھیے اور صنف کا سماج سے، سیاست سے اور سوسائٹی سے اور کلچر سے کیسے ہوتا ہے، اس پر ہم مثال دیں گے اور اپنی گفتگو ختم کریں گے. دیکھیے، اب غزل ایک صنف ہے. صنف کی تعریف آپ نے جان لی. غزل ایک صنف ہے. اب اس صنف کو ہم دیکھیں کہ اس صنف کا سماج سے، ثقافت سے اور سیاست سے کیا رشتہ ہے.
غزل کب بنتی ہے؟ غزل کہاں کی تھی؟ عربی کی تھی. عربی میں کہاں کیا تھی؟ نظر انداز صنف تھی، ایک اہم صنف سے برآمد ہوئی. وہاں اس کی حیثیت کیا تھی؟ اور ایران آئی، وہاں اس کی حیثیت کیا تھی؟ ایران میں اس کے جو موضوعات رہے، اس کو برتنے کا جو طریقہ رہا، بالکل اس سے برعکس طریقہ ہندوستان آتے ہی بنتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ غزل بھی بنتی رہی. جیسے جیسے غزل آگے بڑھتی رہی، اردو زبان آگے بڑھتی رہی اور غزل آگے بڑھتی رہی، ویسے ویسے ہندوستان ہیٹروجینیٹک ہوتا گیا، کمپوزٹ ہوتا گیا. تو غزل کی جو حیت ہے، جس میں ایک شعر کا دوسرے شعر سے رشتہ نہیں ہوگا، ہر شعر آزاد ہے، ہر شعر ایک الگ قوم ہے، ہر شعر ایک الگ قوم ہے. 5 شعر ہیں، 23 شعر ہیں، 20 شعر ہیں، سب الگ الگ قومیں ہیں، لیکن رہ کہاں رہی ہیں؟ ایک ہی دھاگے میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، ایک کے بعد دوسری ملی ہوئی، کاندھے سے کاندھے ملا کر سارے شعر موجود ہیں. ایک شعر کسی اور ذات کا ہے، ایک شعر کسی اور قوم کا ہے، ایک شعر کسی اور رنگ کا ہے، ایک شعر ایران کا ہے، ایک شعر توران کا ہے. کہاں کہاں کے لوگ ہیں جیسے غزل میں ایک جگہ اکٹھے کاندھے سے کاندھے ملا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حیتیں اور صنفیں تصویر ہوتی ہیں، سانچہ ہوتی ہیں آپ کے سماج کا. آپ کا سماج جیسا ہے ویسے ہی سماجی سانچہ آپ تیار کرتے ہیں ادب میں. تو دیکھا آپ نے غزل نے کیسا سماجی سانچہ، کتنا سچا سماجی سانچہ، ثقافتی سانچہ تیار کیا. وہ ثقافتی سانچہ کیا ہے کہ جیسے ہندوستان میں رنگ رنگ کے، طرح طرح کے، ہر ذات کے، کئی طرح کے دھرموں کے، کئی طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ ایک ہی بھارتیتا، ہندوستانیت کے ایک ہی دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں. کیا ویسے ہی غزل نہیں نظر آتی؟ کہہ سکتے ہیں آپ کہ غزل کی رضا خیالی یعنی طرح طرح کے لوگوں میں ایک یونین، تمام شعروں میں دراصل ایکتا میں انیکتا، کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے غزل. تو جیسا آپ کا سماج ہے ویسا ہی آپ کی صنف نہیں ہو گئی؟ ہو گئی بالکل. تو صنف کا سماج سے، ثقافت سے اور سیاست سے. اب سیاست سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ غزلوں نے کیا بنانی چاہیے؟ ایک ایسے ہندوستان کی تکمیل کرنی چاہیے غزلوں نے یا غزل کی حیت نے کہ جہاں سیاسی طور پر سارے انسان متحد ہو کر رہتے ہیں. ہندوستان کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہیٹروجینیٹی کا نیرنگیوں سے عبارت ہے. ایک طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں، ایک طرح کی زبان نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس سے زیادہ زبانیں اکیلے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں. اور ان زبانوں میں سے کچھ زبانوں کو چن لیا، اس میں سے ایک اردو، اور اردو میں غزل پیدا ہوئی. اور غزل کی جو صنف ہے وہ پورے ہندوستان کی سچی تصویر ہے، اس کا سانچہ ہے. آپ چاہیں تو غزل سے ہی پورے ہندوستان کو برآمد کر سکتے ہیں. اس کا بلا عنوان ہونا طے کرتا ہے، یہ بتاتا ہے سماجی طور پر کہ ہم لوگ جو مختلف طرح کی آئیڈینٹیز کو لے کر کے اس پر مصر ہو جاتے ہیں، غزل اس کی تقسیم کرتی ہے کہ کوئی عنوان قائم مت کریں آپ. ہمارا عنوان ایک ہی ہے کہ ہم بھارتی ہیں، ہندوستانی ہیں. اب اس کے بعد میں اندر میں ہم ہیں ہی 5 اور 10 اور 20 اور 25 شعر جو غزل میں ہیں، سب الگ الگ رنگ کے ہیں. کون روکتا ہے؟ الگ الگ اس کی تعبیریں تو ہوتی ہی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندو ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، کرسچن ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، سب ایک جگہ غزل کی طرح رہتے ہیں. تو یہ ہم نے جو کہا، یا لوگوں نے یا تھیورسٹ نے جو صنفوں پہ کام کرتے ہیں انہوں نے صحیح کہا کہ پیٹرننگ جو ہوتی ہے، زنر کی جو پیٹرننگ ہوتی ہے وہ سوشل پیٹرننگ ہوتی ہے، کلچرل پیٹرننگ ہوتی ہے. اس کا پیٹرن اور کلچر کا پیٹرن ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ثقافت کیا ہے اور کیسے تشکیل پذیر ہوتی ہے؟ کیا صنفیں اس کی تشکیل میں حصہ لیتی ہیں؟ ضرور لیتی ہیں، اور اس کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا. ایک اور مثال دیتے ہیں. ہم لوگ سماج میں رہتے ہیں، تو سماج میں ہر خاندان کے لوگ جو ہے ایک خاندان بنتا ہے. جیسے آپ سے پوچھا جائے آپ کے پروج کون تھے، آپ کے آبا و اجداد کون تھے، تو ایک آدمی کا نام لیں گے اور اس کے بعد میں ان کے بیٹے ہو گئے، ان کے بیٹے ہو گئے، یہ پورا خاندان بنا. میں فلاں خاندان کا آدمی ہوں، میں فلاں خاندان کا آدمی ہوں. سب لوگ چلاتے رہتے ہیں ایسا، اپنے خاندان سے ان کی پہچان، اپنی پہچان کرواتے ہیں. تو کیا صنفوں کا بھی خاندان ہوتا ہے؟ صنفیں بھی
خاندان تشکیل دیتی ہیں، بالکل صاحب، صنفیں بھی خاندان تشکیل دیتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر جن لوگوں نے حیاتی نکات صنف کی موت کا مژدہ نہیں سنا، یا انہیں بی بی کی کتاب پڑھنی چاہیے، آئیڈیولوجی آف جینر۔ وہ لکھتے ہیں، اس کا ماننا ہے کہ صنف غیر مستقل ہوتی ہے اور یہ بین المتونی طریقے سے خلق ہوتی ہیں، جس کے پس منظر میں افتراقی نظام کار فرما ہوتا ہے۔ صنف سے انکار قرت سے انکار کے برابر ہے۔ ایسا اس لیے کہ جب تک سماجی زندگی ہے اس کی موت کیسے ہوگی؟ جس طرح انسان اپنے خاندان کا شجرہ بناتا ہے، صنفوں کو بھی شجرہ بندی کا بڑا شوق ہے۔ جیسے ایک مضمون ہے، آپ اسکرین پر یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیے ذرا سا، ایک مضمون ہے، مضمون ایک صنف ہے، نثر کی ایک صنف ہے۔ اب دیکھیے اب مضمون کی کتنی قسمیں ہو گئی، اپنا خاندان کیسے بنایا ہے اس نے، صحافتی مضمون ہے، سوانحی مضمون، علمی مضمون، فیچر، ثقافتی، انشائی مضمون، ادبی، تنقیدی مضمون وغیرہ وغیرہ، سیاسی کالم، اداریہ، سب مضمون ہے۔ یہ اپنا خاندان پورا بنا لیا۔ تو ہمارا سماج اور ہماری صنف ایک ہی طرح کی چیز نظر آ رہی ہے اس میں بھی۔ اب اسی طرح سے اب سوانح لے لیجئے، نثر کی ایک صنف ہے، اب دیکھیے اس نے بھی اپنا خاندان بنا لیا۔ اب اس نے سیاسی سوانح ہے، ثقافتی سوانح ہے، ادبی سوانح ہے، اور سوانحی مضمون ہے، سوانحی خاکہ ہے، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سوانح نے اپنا بنا لیا۔ اب دیکھیے افسانہ نے بھی اپنا بنا لیا، اپنا خاندان چھوٹا سا بنا لیا ہے۔ افسانہ ہے تو طویل اور مختصر افسانہ بھی ہے، مختصر افسانہ بھی ہے، طویل مختصر افسانہ بھی ہے، کرداری افسانہ بھی ہے، منی افسانہ بھی ہے، منظری افسانہ بھی ہے۔ اس طرح کے اور دنیا بھر کا ابھی تو نام لوں گا تو یہ لیکچر اسی میں ختم ہو جائے گا کہ کتنے کیا افسانے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سوانح ہو، کوئی بھی صنف ہو، سب اپنا اپنا خاندان بنا لیتے ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی عمل، ثقافتی عمل اور سیاسی عمل کا رول صنفوں کی تشکیل میں بڑا اہم ہوتا ہے، اور صنفیں بھی اسی برابری کے ساتھ اسی سطح پر جا کر کے صنفیں بھی اپنے تھرو، اپنے ذریعے، جیسے غزل نے اپنے ذریعے کسی ملک کی سیاسی، سماجی، ثقافتی ڈھانچے کو بدلنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو تشکیل دینے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ تو صنفوں کا مطالعہ ہم جب کلاس روم میں طلبہ سے گفتگو کریں تو ہم اس طرح سے بات نہ کریں کہ پتہ چلے کہ مطلب ہمارے سماج اور ثقافت یہ الگ چیز ہے اور غزل کی تعلیم جو ہم دے رہے ہیں یہ الگ چیز ہے، نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ نثر اور شاعری کی کوئی بھی صنف سامنے رکھیے، وہ حتمی طور پر یکا و تنہا نہیں ہو سکتی، اس کا شجرہ یعنی قسم تیار ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی جیسے ثقافت اور ثقافتیں بہت سی ثقافتوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔